میں عامر راہی صاحب جو کہ ہمارے حکم تھے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور اس بیت بازی میں جو آپ کے قد و خال تھے، نشیب و فراز تھے، ان باتوں کو یہاں پر ذکر کریں۔ میں عامر راہی صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام مولانا محترم بشیر احمد راہی صاحب صدر جلسہ، اور بہت ہی معزز محترم اور موقر ہمارے اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور میرے رفقا دیگر مہمانان، السلام علیکم۔ والد صاحب کے ہی ایک شعر سے، بلکہ ایک رباعی ہے، اس سے اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے۔ تیرے لیے تو نقش قدم چھوڑ جاؤں گا، میں اپنی زندگی کا بھرم چھوڑ جاؤں گا۔ تیرے لیے تو نقش قدم چھوڑ جاؤں گا، میں اپنی زندگی کا بھرم چھوڑ جاؤں گا۔ سارا جہان چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ، میں کاغذ کتاب اور قلم چھوڑ جاؤں گا۔ محترم حضرات، آج کا یہ بیت بازی کا مقابلہ یقیناً آپ سب کے لیے اور خصوصاً ہم تمام کے لیے، میرے لیے یہ ہماری ایک مستحسن دیرینہ روایت رہی ہے کہ ہر سال جب بھی یہ سردیوں کے موسم میں جب یہ مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے تو ہمارے ذمہ دار حضرات کی یہ خصوصی عنایت ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقت ہیں، اور یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ ہر سال بڑی توجہ کے ساتھ، خصوصی محبت کے ساتھ یاد فرماتے ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان میں کچھ مختصر وقت گزارنے کا ہم کو موقع دیتے ہیں۔ اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ شاعری جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ بے شک بعض اشعار حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ شعر پورے ایک مضمون کو بیان کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ لمبی چوڑی تقریر کر لیجئے اور اس کے مقابلے میں ایک شعر کہہ لیجئے، وہ شعر جو ہے تو پوری تقریر کا ما حاصل ہوگا، اس کا وہ گویا کہ ایک اس کا لب لباب ہوگا۔ تو پوری کتابیں لوگوں نے ایک ایک مصرع کا عنوان دے کر کے لکھی ہیں۔ پاجا سراغ زندگی، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا جو مجمع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعر بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اس کی یہ بہت جاندار ہوتے ہیں، بڑے انقلابی ہوتے ہیں، اور ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت انقلابی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ شاعر دراصل معاشرے کا، سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے، یہ سماج کا معمار ہوتا ہے، یہ سماج کو آئینہ دکھاتا ہے، یہ سماج کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ صدر جلسہ کی گفتگو میں ہم ان سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بس عرض یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو روایت ہماری جو چل رہی ہے مدرسہ اعظم میں، یہ بہت پاکیزہ روایت ہے، بہت مستحسن قابل تقلید روایت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، دیر تک باقی رکھے، اور دور تک فیض اس کا عام ہو، کیونکہ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اصل بیت بازی مقابلہ منعقد کرنا۔ اس کے ذریعے سے ہمارے طلباء کے درمیان، آپ لوگوں کے درمیان میں شعر و سخن کا ذوق پروان چڑھانا مقصود ہوتا ہے، ادب کا ذوق پروان چڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہر طالب علم کو سینکڑوں اشعار ازبر کرانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ جب وہ میدان عمل میں اترے، جب وہ امامت اور خطابت کے ذمہ داریوں کو سنبھالے، تو وہ ایک بہترین خطیب اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے زبان پر اشعار نہ ہوں، کیونکہ اشعار ادب کی جان ہوتے ہیں، اس کی زبان میں حلاوت، چاشنی اور لذت جو ہے تو اشعار سے پیدا ہوتے ہیں۔ اشعار ہی بات میں کیا کرتے ہیں، دم پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا تلفظ درست ہو، آپ کا تلفظ، آپ کا لہجہ۔ مولانا مشیر صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے تو شعر کو شعر کے انداز میں پڑھیں، اس کو سبق کے انداز میں نہ پڑھیں، یا بس ایسا ہے کہ دہرانے کے انداز میں نہ پڑھیں، بلکہ اس کو وہ اس کے جو نشیب و فراز ہے اور اس کا جو لہجہ ہے، اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے، وہ ساری چیزوں کی رعایت کریں، اور اس کے خصوصی طور پر جو شعر کا جو اس کی یوں سمجھیے کہ جو ہم اس کی رعایت کریں، جو الفاظ جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں
تو ان الفاظ کو ہم صحیح تلفظ اس کا ادا کریں. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر آپ غزلیں پوری شکوہ ہمارے اگر بھائی کو یاد ہے اور اس میں یاد ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہے، لیکن اگر اس کے تلفظ صحیح نہیں ہیں، وہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر کوئی لوگ اس کو صاحب فہم صاحب سخن لوگ اگر اس کو سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پر وہ اثر نہیں کرے گی. وہ چیز وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، یہاں غلطی ہو رہی ہے. تو ہم جو ہے تو تلفظ پر بھی توجہ دیں اور اس کو جو ہے تو اس ذوق کو باقی رکھیں. آپ تمام حضرات کے لیے خاص طور سے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیک تمنائیں اور خواہشات آپ حضرات کی خدمت میں، خصوصاً ہمارے حضرات اساتذہ کرام کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیض عام رکھیں.